تو پھر اس کی اللہ کے یہاں کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں نے جو کر کے دکھایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے جو کر کے دکھایا اور عملی میدان میں اپنے آپ کو پیش کیا، نبی پاک علیہ السلام کی جو صاحبزادیوں نے عمل کر کے دکھایا، خصوصاً ہماری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ سے جو عمل کر کے پیش کیا، امت کے سامنے جو پیش کیا، سرکار کی بیٹی ہیں، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی تھی، کسی چیز کی انہیں پرواہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، انہوں نے قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزار دی، انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے زندگی گزار دی۔ اس لیے ہماری ماؤں اور بہنوں بہت ہی لجاجت کے ساتھ اور بہت ہی مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈھالیں، ہم اپنے آپ کو شریعت مطہرہ پر چلانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے عقیدہ، ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہوں گی جن کا ابھی تک کلمہ طیبہ درست نہیں ہوگا، جس طریقے سے پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور کلمہ شہادت جس میں ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان کلموں کی اتنی اہمیت ہے کہ جب یہ کلمہ ہمارے دلوں میں ایک دم پیوست ہو جائیں گے، ان کا ترجمہ جب ہمارے دلوں میں رگ و پے میں پیوست ہو جائے گا، تو انشاءاللہ جو ہماری نسل آئے گی، جو ہمارا خاندان وجود پائے گا، جو ہماری نسل افزائش نسل ہوگی، تو ان کی تربیت کرنے میں ہماری ماں اور بہنوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر وہ مائیں وجود میں آئیں گی جنہوں نے، جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی، حضرت شاہ مینا شاہ رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی۔ یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی، یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے شاید کبھی بغیر وضو کے آٹا بھی نہ گوندھا ہو، یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق جنہوں نے شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دی، قرآنی احکامات پر عمل کر کے دکھایا اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت فرمائی۔ اس لیے کہ عورتوں کا معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہوتا ہے عورتوں کا، اس لیے کہ گھر میں عورتیں موجود رہتی ہیں، شوہر مرد جو ہے باہر چلے جاتے ہیں، کام دھام دیکھتے ہیں، اور عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں۔ گھر میں کیا ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھروں کو محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا گہوارہ بنائیں، اپنے گھروں کو فرشتوں کے نزول کا مرکز بنائیں، اپنے گھروں کو رحمت الہی کا کے برسنے کی جگہ بنائیں۔ یہ عورتوں کا کام ہے، لیکن آج معاشرے میں جب دیکھا جاتا ہے کہ جو عورتیں، جو مائیں اور جو ہماری بہنیں اپنے گھر کو نزول رحمت کا ذریعہ بنا سکتی تھیں، جو اللہ کی رحمت کی بارش کا اپنے گھر کو مرکز بنا سکتی تھیں، وہ عورتیں اور وہ مائیں اپنے گھروں میں شیطانوں کو بلانے کا اڈا بنا لیا ہے، اپنے گھروں میں شیطانوں کے ناچ گانے شروع کروا دیے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ لوگ لہو و لعب یعنی کھیلنے والی، بولنے والی چیزوں کو خریدیں گے اور اس سے کھیلیں گے۔
یہ وہی چیز ہے جس کو ہم اور آپ آج ٹی وی کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ آج کمپیوٹر کہتے ہیں، لیپ ٹاپ کہتے ہیں۔ اگر ان سے ہم فائدے کا کام زیادہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدے مند اور سود مند ہے، اور اگر ہم ان کے ذریعے سے ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے فحاشی اور عریانی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی سیکھ جائیں اسی طریقے سے کرنے لگے، ہم بھی سیکھ جائیں، ہم اس طرح ڈانس کرنے لگے، ہم بھی یہ سیکھ لیں گانا گانا کہ اس طریقے سے سانگ کرنے لگے، گانے لگے، تو یہ اللہ کی پناہ کہ جس گھر میں، جس مسلمان گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے، وہاں پر شیطانوں کا نزول ہو رہا ہے، وہاں پر شیطان کا اڈا بن چکا ہے، وہاں پر شیطانوں کا گہوارہ بن چکا ہے، وہاں پر لڑائیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا، وہاں پر جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا، وہاں پر بھائی چارگی نہیں رہے گی، وہاں پر اخوت اور محبت نہیں رہے گی، وہاں پر نفرتیں ہی نفرتیں رہیں گی، اس لیے کہ شیطان کا کام ہے نفرت دلانا، شیطان کا کام ہے نفرت پھیلانا، اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ محبت کو بانٹنا، گھر گھر میں محبت کو پھیلانا، قرآن کریم کی تلاوت سے گھر کو عطر بیز کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سے گھروں میں اپنے رحمت کے فرشتوں کا نزول کروانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان پر اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اگر خالی وقت ہے تو اپنا ذکر و اذکار میں گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات، بتائے ہوئے اذکار کو کریں اور اپنے گھر میں اس کا ورد کریں، اور ایک مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ ضرور اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، شوہر